بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اچھا، تو عقیدہ واسطیہ کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے اور ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یار آپ لوگوں کے پاس متن ہونا چاہیے۔ چلے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پر گواہی دے رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ہم نے کچھ بات کی تھی کہ رسول ہونا اور اللہ تعالیٰ کی جو وحی کا اترنا ہے وہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی عظیم جو ہے وہ چیز ہے۔ اس میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا یہ تعارف کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہ تعارف ایک معتدل راستے کو بیان کرتا ہے، اعتدال والے راستے کو بیان کرتا ہے، اور دو انتہاؤں کے درمیان جو ہے وہ ہمیں حق کے اوپر قائم کرتا ہے۔ ایک انتہا وہ ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی کہ جنہوں نے رسولوں کی پیروی کرنا شروع کر دی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میری عزت میں شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان کے اندر کیا۔ فإنی عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو ایک انتہا تو یہ ہے جو مسلمانوں کے اندر بھی آئی، جیسے بعض دیکھیں آپ جو قوالیوں میں اور بہت سارے عقائد کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر کر دیا جاتا ہے۔ خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد، محمد پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو یہ عین کلمہ کفر ہے۔ تو دوسری جو حیثیت ہے، دوسرا جو انتہا ہے وہ فلاسفہ کی ہے، اہل فلسفہ کی، جو رسول کی اس حیثیت کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچانے والے ہیں، رسول کا یہ مقام اور یہ عزت کہ اللہ رب العزت نے ان پر آسمانوں سے وحی کو اتارا، تو یہ اہل فلسفہ پر رد ہے جو اس عزت کا انکار کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر بھی ہمیں مشہور ہے یہ کہ جی فلاں لائبریری، مجھے تو بھی ذہن سے نکل گیا، اس کے باہر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس کو ہم بیان کرتے ہیں بڑے جو ہے نا کہ ویسٹ کے اندر آپ کی عزت پائی جاتی ہے، لیکن وہ جو انہوں نے آپ کا نام لکھا ہے وہ بطور رسول کے نہیں لکھا، نہ وہ رسول مانتے ہیں، نہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی کلام اترا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے کے ایک بڑے زبردست قانون دان تھے، آپ نے زبردست قوانین بنائے اور ایک زبردست آپ حکمران تھے، آپ نے اتنی بڑی جو ہے وہ جماعت کھڑی کر دی اور عرب کے قبائل کو اکٹھا کیا، ایک بڑی اسٹیٹ آپ نے قائم کر دی، وہ اس بنیاد پر آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ویسٹ جو ہے اور اہل فلسفہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس بات کا انکار کرتی ہے کہ آسمان سے کوئی کلام اترا ہے اور رسولوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا ہے۔ یہ جو مقام ہے یہ اللہ نے صرف اہل اسلام کو عطا کیا ہے، جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کی عبدیت کے اندر ہیں، وہ الہ نہیں ہے، برخلاف نصارہ کے اور دیگر گمراہوں کے۔ اور دوسرا جو ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، ان کی بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اور اللہ کے پیغام میں کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کی جو ہے وہ اپنی طرف سے اضافہ وہ نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نہیں بولتے مگر وہی جو آسمان سے وحی ہوتی ہے، اور ان کو سکھانے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے فرمایا پہلی وحی کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء پر ایمان کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ پھر اس میں وہ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا، اللہ تعالیٰ کی
سلامتی اور اللہ رب العزت کی طرف سے درود ہوں، صلات ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صلات کا کیا معنی ہے؟ صلات جو ہے جب ہم انسانوں کے حق میں یا بندوں کے حق میں بولتے ہیں تو وہ دعا ہوتی ہے اللہ سے کہ اے اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقام محمود عطا فرما، ٹھیک ہے، ان پر رحمت نازل فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کا صلات بھیجنا علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا اپنے ہاں فرشتوں کی مجلسوں میں اپنے نبی کا ذکر خیر کرنا، اپنے نبی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا۔ اس پوائنٹ کو آپ لکھ بھی لیں کہ صلات اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ثناؤہ علی عبدہ فی الملأ الاعلی، کہ اللہ کا ملأ اعلیٰ میں فرشتوں کی مجالس میں اپنے بندے اور اپنے رسول کے اوپر جو ہے اس کا ذکر خیر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صلات بھیجنے کا معنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذکر کیا کہ وَعَلَىٰ آلِهِ، آپ کی آل کے اوپر۔ اچھا، آل کے اندر نا 3 درجے ہیں جو آل سے مراد لیے ہیں اہل علم نے احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ پہلا درجہ ہے جو جن پر زکوٰۃ حرام ہے، ٹھیک ہے، جن پر زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ انہی میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ دوسرا درجہ جو آل کا ہے وہ آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر آپ کی جو زوجات محترمات ہیں، امہات المؤمنین جو ہیں، وہ تمام کی تمام آل کے اس معنی کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ یعنی 2 درجے یہ ہو گئے۔ پہلا درجے میں حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین اور جن کے اوپر زکوٰۃ حرام آپ نے قرار دی، ٹھیک ہے، اور باقی دوسرے درجے کے اندر جو ہے پھر آپ کی جو ہے ہماری امہات المؤمنین سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ اور تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، یہ دوسرے درجے کے اندر آل کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اور ایک اور معنی بھی آل کا ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بیان کیا، وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، ٹھیک ہے، فرعون کی آل کو شدید عذاب کے اندر جو ہے وہ داخل کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو۔ تو اس معنی کے اندر جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی آل کے اندر آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو آل مراد ہیں وہ پہلے 2 درجے مراد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو بیویاں ہیں اور آپ کے جو آل جن کو یعنی آپ کی بیٹی اور ان کی اولاد، اور پھر حضرت علی، اور اسی طرح آپ نے بعض اور بھی لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا اپنے رشتہ داروں میں سے، اور ان کی اولاد۔ اور اس کے بعد پھر ذکر کیا وَصَحْبِهِ، ٹھیک ہے، آپ کے صحابہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلا درجہ ان کا مراد ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت کو بعض لوگ نا کوئی اس طرح شو کرتے ہیں کہ یہ 2 کوئی مخالف گروہ ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اہل بیت ہیں وہ حضرت ابو بکر ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر ان کو بھی اپنا سردار مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے جو دونوں گروہ ہیں ان کی بہت بلند فضیلت ہے۔ ان دونوں کو الگ الگ کرنا، ان دونوں کو مخالف شو کرنا ایک بڑی گمراہی کو پیدا کرنے کا سبب بنا ہے۔ جن میں سے آپ دیکھیں ایک بدعت جو ہے وہ روافض کی نکلی، جنہوں نے صحابہ سے دشمنی کی، اور ایک جو بدعت ہے وہ نواسب کی نکلی، ناسبیوں کی، جنہوں نے پھر اہل بیت سے دشمنی کی۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں ناسبیت کے اثرات کے تحت آل کا جو یہ 2 درجے ہیں نا، ان کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار آل سے مراد صرف امت ہے، ٹھیک ہے، آل سے مراد صرف امت ہے، تو یہ ناسبی اثرات کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آل کے اندر سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ حدیث بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ان کو اپنے اس کے اندر کپڑے میں لیا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے بے شمار احادیث ہیں اور قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہوتی ہیں۔
تو ان دونوں کو کہ الگ الگ کرنا یا مخالف کرنا یہ گمراہی کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور ان پر دونوں کو اپنا ساتھ رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے، اہل حق کا خاصہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ پھر تسلیماً مزیدہ بہت زیادہ صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں، اور یہ ان کا ایک مقدمہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں الفرقۃ الناجیہ، یہ جو میں عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہے۔ اس کو ہم کھولیں گے تو کہتے ہیں اما بعد فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ المنصورۃ الی قیام الساعہ اہل السنت والجماعہ، یہ اعتقاد ہے، عقیدہ ہے فرقہ ناجیہ کا اور منصورہ جس کی مدد کی گئی ہے، کی جائے گی الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک، اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ احادیث نبویہ سے لی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی گمراہی کا مرتکب ہونے والا، ان کو چھوڑ دینے والا، ان کے ساتھ دغا کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے، اس وقت تک وہ حق پر قائم رہیں گے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کا بھی احادیث کے اندر ذکر کیا کہ میری امت جو ہے وہ 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ ناجیہ ہوگا۔ اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بھی جوڑا ہے کہ وہ جہاد کرتے ہوں گے، اور اس کو پھر شام سے بھی جوڑا کہ وہ شام کے اندر ہوں گے۔ تو بعض علماء اس کے اندر فرق کرتے ہیں، فرقہ ناجیہ کو وہ کہتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ ایک عام جو ہے نا وہ وصف ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بڑی جماعت ہے، ٹھیک ہے، جو فرقہ ناجیہ ہے۔ اب فرقہ ناجیہ میں ہر کوئی جہاد کرنے والا نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے وہ قتال کرنے والا نہیں ہے، تو لیکن جو طائفہ منصورہ ہے وہ فرقہ ناجیہ کا وہ خاص طبقہ ہے کہ جو جہاد کرے گا، خاص کر کے جو فلسطین کے اندر جہاد کرے گا۔ تو بعض علماء البتہ ان دونوں کو ایک ہی معنوں میں مراد لیتے ہیں کہ وہ اسی کی مدد کی جائے گی، تو دونوں معنی درست ہیں، البتہ یہ بات احادیث سے الگ سے ثابت ہوتی ہے کہ شام کے اندر اہل حق جہاد کرتے رہیں گے اور وہ طائفہ منصورہ ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے آج کے دور میں تحریکی نوجوان کو اس کو سمجھنا بلکہ اس کو ماننا اور اس پر ڈسکشن کو کھڑا کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم قرآن مجید اور سنت نبویہ کو کہ یار قرآن کو جو بندہ بھی پڑھتا ہے وہ حق پر ہے، سنت کو جو مانتا ہے وہ حق پر ہے، ہم یہ عمومی جو ہے نا باتیں کر دیتے ہیں، اور جتنا بھی اختلاف ہوتا ہے نا، اب تو یہ وقت آ گیا کہ وہ شرک اور توحید کا بھی اختلاف ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یار اختلاف مسلمانوں میں جو بھی پایا جاتا ہے نا یہ معتبر ہے، یہ جو ہے نا ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہر ایک کی قرآن سے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہر کوئی اپنی دلیل رکھتا ہے، لہٰذا سارے ہی صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ کسی کو غلط کہہ بھی رہے ہیں تو آپ اس کو یہ کہنا کہ یار یہ شرک کے اندر ہے یا یہ بدعت کے اندر ہے یا یہ گمراہی کے اندر ہے، یہ جو الفاظ ہیں نا وہ آج کل مارکیٹ میں جو ہے نا وہ شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ یہ پورا جو بیانیہ ہے اس کو بالکل مطلب تباہ کیا جا رہا ہے کہ یہ والا بیانیہ نہیں چل سکتا۔ آپ کسی سے اختلاف کریں، بھلے بڑے سے بڑا کوئی کفر بک رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ یار اختلاف کی حد تک رکھیں، اس کو آپ فتوے کی زبان یا اس کو کفر اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنایا بھی کیوں نہ ہو، اور چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنی ہی سخت وعید بیان کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین جو ہے وہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ اب اس پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے غضب کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آخری جو صورتیں ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کتنے غصے کے اندر ہیں
کہ میں سأرهقه صعودا، میں اس کو جہنم کے اندر جو ہے نا اس کو میں مزہ چکھاؤں گا. ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ عذاب کا مزہ، تو بڑا عزت والا اور بڑا جو ہے نا وہ اترانے والا انسان تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض ایسی باتیں ہیں جہاں پر اللہ رب العزت بہت زیادہ غصے کے اندر آتے ہیں اور پھر جہنم کی وعید سناتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو اے کافرو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہم میں اور تم میں عداوت اور بغض شروع ہو چکا ہے. یعنی بات صرف اس کی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اختلاف رائے ہے، یار تمہیں سمجھ میں آتا ہے یار قبر والے دیتے ہیں یا بت دیتا ہے یا کوئی اور دیتا ہے تو تم اس سے مانگ لو، نہیں، بلکہ بات جو ہے وہ بہت آگے تک جاتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی جہالت کی وجہ سے کسی شرک میں جا رہا ہو، اس کے ساتھ بالکل اسلام ایک اور لہجہ اپناتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بعض کافر جن کو دعوت نہیں پہنچی وہ اللہ سے قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پیغام ہی نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو آزمائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ محض جو ہے وہ کافر ہونے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دے گا، بلکہ اس کے ہاں عدل ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ پیغام پہنچانے والا پیغام نہ پہنچا دے. تو لیکن یعنی یہ ایک انتہا ہے کہ آپ محض کسی کو کسی شرک کے اندر مبتلا دیکھیں اور آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں، آپ کہیں یار یہ کافر ہے. ٹھیک ہے، یا بدعت میں دیکھیں اور آپ فوراً بدعتی قرار دے دیں، یہ ایک انتہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسری انتہا ہے نا، یعنی شاید پہلے وہ انتہا رہی ہے، اب دوسری انتہا کا غلبہ ہے کہ بھئی آپ کفر کرو، شرک کرو، آپ گستاخی بھی کرو تو آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے یار جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ایموشنز آپ کی قومی ریاستوں پر بات ہو جائے، نیشنلزم جو ہے نا آپ کا جاگ اٹھے گا جب آپ کے کوئی ملک کو گالی دے گا تو آپ کہیں گے یار اس کی ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے، یا آپ کے کسی ادارے کو کوئی گالی دے گا یا آپ کی جماعت کو، ایون اللہ آپ کی جماعت کو، ٹھیک ہے، یا آپ کے گھر کو، خاندان کو یا فرد کو. لیکن اللہ کے بارے میں یہ بات جو ہے نا یہ حقیقت میں اللہ کی ناقدری اور اللہ تعالیٰ کی عزت اور مقام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. تو یہ بڑا ایک اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی صرف حق کو قرآن و سنت کے اندر بیان نہیں کیا، بلکہ اس حق پر ہمیشہ ہر دور میں ایک جماعت کو بھی قائم رکھا کہ جو اس حق کے اوپر گامزن رہے. کہ دیکھیں جو علم ہوتا ہے نا، علم اس کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا، علم کو سیکھنا، علم کو جاننا، علم پر چلنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے. لیکن علم پر جو چلنے والا گروہ ہوتا ہے، علم پر جو چلنے والی جماعت ہوتی ہے، اس کے ساتھ چلنا آسان ہوتا ہے. اسی لیے اسلام جو ہے وہ سسٹم مانگتا ہے. پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے مدینہ میں ہجرت کی، طائف میں گئے تاکہ اسلام کو ایک اس طرح کی شکل کے اندر لے کر کے آئیں جہاں پر وہ غالب ہو، اپنے نظام کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ. اچھا جو ہی وہ ہوا ہے، دیکھیں آپ سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوئے. پہلے جو ہے نا وہ چنے ہوئے لوگ، بہت ہی اعلیٰ دماغ جو ہے نا وہ آئے ہیں مکہ کے اندر. ٹھیک ہے، اسی طرح مدینہ کے اندر بھی آپ دیکھیں منافقین بڑی تعداد میں جو ہے وہ الگ رہے، یہود بھی اور بہت سارے جو طبقے ہیں. لیکن مکہ سے مدینہ آتے ہی فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی طاقت بہت بڑھ گئی، اور مدینہ سے آپ دیکھیں جو ہی مکہ فتح ہوا ہے اس کے بعد تو پھر دشمن ہی نہیں رہا نا سامنے، کم از کم جزیرہ عرب کے اندر. تو آپ دیکھیں یہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو اللہ رب العزت نے رحمت یہ کی کہ آسمان سے اول تو صرف کتاب کو نہیں اتارا، ورنہ اگر صرف مسئلہ علم کا ہو گیا، یار حق اور باطل کو پہچاننا ہے، جیسے آج کل کا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے نا، یار پڑھ لو یار آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یار ہر چیز پڑھنے سے پتہ نہیں چلتی ہوتی. ٹھیک ہے، یا ہر انسان کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. یار ہر انسان کو کہیں یار تم جا کے بیٹھ کے کتاب پڑھ لو، پورا قرآن پڑھ لو. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے رحمت یہ کی کہ آسمان سے صرف کتاب کو نہیں اتارا، اس کے ساتھ ایک رسول کو بھیجا جو اس کتاب کو امپلیمنٹ کرنے والے
کان خلقہ القرآن، جس کا اخلاق قرآن تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اس قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھائی، جو لوگوں میں رہے، ان کے اندر انہوں نے اپنے عمل کا سے نمونہ پیش کیا۔ اچھا، دوسرا پھر مرحلہ، اللہ رب العزت نے محض رسول کو نہیں بھیجا، پھر رسول کو بہترین جماعت عطا فرمائی، حضرات صحابہ کی جماعت، کہ جن کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم کہا، جن کی اللہ نے تعریفیں بیان کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر صرف اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے قائم نہیں رکھا، بلکہ اس عمل کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک جماعت جو ہوگی وہ اس رسول کی تعلیمات پر قائم رہے گی، وہ اس راستے پر، صحابہ کے راستے پر، اہل بیت کے راستے پر وہ چلتی رہے گی۔ تو یہ ماننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ حق پر جو ہوتا ہے نا، وہ ایک گروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حق پر سب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سب نہیں ہوتے۔ البتہ حق جو ہوتا ہے وہ کون سا ایسا حق ہے جس کے اندر جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سا حق ہے؟ وہ ہے عقیدے کا حق، وہ ہے اعتقاد کا حق، وہ ہے رسول کی تابعداری کرنے کا حق، جو اب ہم اس کتاب کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ پر ایمان، جیسے اللہ کے رسولوں نے بتایا۔ ہمارے ہاں اس کے اندر بھی غلو ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے شکلیں مختلف بنائی ہیں، ایسے عقلیں بھی مختلف بنائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ آپ کے جو صحابہ تھے وہ بھی آپ کے فرامین کو سمجھنے میں الگ الگ جو ہے وہ انداز سے سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ نماز کے مسائل میں بھی اختلاف تھا، اور زکوٰۃ کے مسائل میں بھی اختلاف تھا، روزوں کے بعد مسائل میں اختلاف تھا، آپ کو ہر چیز میں اختلاف وہاں نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی موٹے موٹے بنیادی تو ایک ہی تھی کہ 5 نمازیں ہیں، زکوٰۃ کی بنیادی تفاصیل میں تو فرق نہیں ہوتا، لیکن جو تفصیلات ہیں نا، بنیادی چیزوں میں اختلاف نہیں تھا، تفصیلات کے اندر ان کو احادیث کو سمجھنے میں الگ الگ جو ہے ان کی سوچ تھی، جس کی وجہ سے پھر امت کے اندر الگ الگ اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوئے۔ کہیں حضرت علی کا اسکول آف تھاٹ ہے، کہیں حضرت عائشہ کا، کہیں عبداللہ بن عمر کا، کہیں عبداللہ بن عباس کا، اور پھر وہ بعد میں چلتے ہوئے 4 مذاہب کی شکل میں، اور اس کے علاوہ بھی مذاہب تھے لیکن وہ 4 باقی رہ گئے، اور اس کے بعد پھر محدثین کا مذہب 5 آپ کہہ لیں، پھر امام ظاہر جو ہے ابن حزم ظاہری، امام داؤد ظاہری، ان کا مذہب، تو یہ چند مذاہب جو ہے وہ وجود میں آئے۔ تو یہ جو سارے کے سارا اختلاف ہے نا، یہ وہ اختلاف نہیں ہے کہ جو اختلاف جو ہے وہ انسان کو فرقہ ناجیہ سے نکال دے، یعنی نجات پانے والے گروہ سے نکال دے، کہ انسان کو کفر کے اندر لے جائے، گمراہی کے اندر لے جائے، بلکہ یہ اختلاف وہ ہے جو اختلاف قابل قبول ہے، قابل برداشت ہے، جو ایک گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، اس سے گھر کے اندر فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اختلاف جو ابھی ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ ہے عقیدے کے اندر اختلاف، وہ ہے اصول کے اندر، دین کے بنیادی اصولوں کے اندر اختلاف، جس کے نتیجے میں پھر انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں فرقہ ناجیہ کہ نجات پانے والا، تو نجات جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نجات کامل، مکمل نجات، ایسی نجات کہ جس سے پہلے عذاب نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ تو پھر یہ مخصوص لوگوں کو ملے گی، یعنی یہ خالص جو بندہ ہوگا نا، جو جتنا زیادہ خالص ہوگا اس کی نجات اتنی زیادہ کامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جتنا جس کے اندر جو ہے شر ہوگا اتنی اس کی نجات جو ہے نا ہو تو جائے گی نجات، لیکن اس سے پہلے وہ تکلیف کو، عذاب کو کا سامنا کر سکتا ہے، جیسے عذاب قبر ہے، موت کی سختی ہیں، یہ سب کے سب ایک طرف عذاب بھی ہے اور دوسری طرف یہ گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بھی ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی۔ ایسے حشر کے میدان میں سختی، ایسے اللہ نہ کرے کہ کوئی جہنم کے اندر گر جائے پھر آخر کار وہاں سے نکالا جائے، تو عذاب کی جو ہے نا 2 شکلیں ہیں۔ اچھا، دوسری جو شکل ہے وہ ہے کہ نجات بعد العذاب، ٹھیک ہے، ایک نجات کامل، ایک نجات بعد العذاب، عذاب کے بعد نجات پانا۔ تو لیکن فرقہ ناجیہ کے اندر مختلف طبقے ہو سکتے ہیں کہ کوئی عذاب کے بعد جائے، کوئی جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر چلا جائے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ جو کشتی ہے نا، یہ کشتی آخر کار بیڑے پار لگنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مطلب سمندر میں گر کے پھر واپس آ ہی جائے گا اس کشتی کے اوپر، ٹھیک ہے، بیڑا اسی کا ہی پار لگنا ہے،
یہ جو ہے نا اس بات کو محسوسات کی حد تک فیل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یار ہاں یار یہ بات ہے یہ حدیث میں، لیکن اس کو ماننا بڑا مشکل ہو گیا آج کے دور میں، ٹھیک ہے، اس کو ماننا بڑا مشکل ہو گیا ہے، خاص طور پر جہاں ٹیگ لگ گئے ہیں، یار تم فرقہ واریت کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ مطلب ہے کہ نفرت پھیلا رہے ہو، تم یار باقی لوگ مسلمانوں کی جو اتنے مسلمان ہیں تم ان کو کیا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں فرقہ ناجیہ کے مقابلے میں اس کا مطلب ہے کہ دوسرا جو فرقہ ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ فرقہ ہلاک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ جتنے بھی گروہ ہیں جو فرقہ ناجیہ میں نہیں ہے ان کا اصل جو ٹائٹل ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اچھا، اب ان کی ہلاکت کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہلاکت وہ ہے جو شرک کے نتیجے میں ہو، بعض فرقے ایسے ہوں گے جو شرک کے اندر مبتلا ہوں گے، تو ان کی ہلاکت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک حد تک ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت خطرناک حد تک ہے۔ اور بعض کی جو ہلاکت ہے وہ بدعت کی حد تک ہے، بعض کی جو ہلاکت ہے وہ ان کے بدعتی ہونے کی وجہ سے ہے، تو وہ کافر تو نہیں ہے، آخرکار وہ بھی نجات پا جائیں گے، لیکن بہرحال وہ ہلاکت کے اندر پڑے ہوئے فرقے ہیں۔ اچھا، ان کی جو ہلاکت ہے صرف آخرت سے متعلق نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ جیسے آپ دیکھیں خوارج جو اہل سنت سے الگ ہوئے، صحابہ کی جماعت سے الگ ہوئے، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بے انتہا قتل کیے، مسلمانوں کا قتل ہوا، اور اسلام کا جو نظام تھا وہ کتنا کمزور ہوا، مسلمانوں کے اندر کتنی انہوں نے سازشیں کی۔ ایسے ہی آپ روافظ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، جو شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بطور فرقہ کافر نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر مختلف درجے مختلف طبقے ہیں، بدعتی فرقہ ہے، تو لیکن آپ دیکھیں تاریخ پوری اس کی تباہی سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کبھی حجر اسود کو لے جاتے ہیں قرامطہ باطنی شیعہ، کبھی جو ہے یہ حاجیوں کا قتل کرتے ہیں، کبھی اسلامی حکومتوں کو گرواتے ہیں، بغداد کو تباہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے یہاں جو ٹیپو سلطان کی شہادت ہے اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے، اور پوری تاریخ میں آج بھی مطلب جو ان کا کردار ہے آپ دیکھیں پورے عالم عرب کے اندر وہ سازشوں کا کردار ہے، وہ تباہیوں کا کردار ہے، وہ قتل و غارت کا کردار ہے۔ تو یہ جو ہلاکت ہے یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور اہل سنت کی جو نجات ہے، ان کا جو کامیابی اور ان کا طائفہ منصورہ ہونا، یہ دونوں اعتبار سے ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین جو جن تحریکوں نے جو راستے کھولے ہیں وہ اہل سنت کی تحریکیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اعتدال کے اوپر جو قائم رہنے والے تھے، یعنی جو تکفیری سائڈ پر گئے انہوں نے مطلب جیسے آپ دیکھیں کہ داعش کے حوالے سے کہ کتنی بڑی تباہی انہوں نے مسلمانوں کو قتل و غارت کے اندر جو ہے اس کے گڑھے کے اندر پھینکا، اس کے مقابلے میں جو اہل سنت اور اہل عدل تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیشہ امت کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھولے، انہوں نے ہمیشہ امت کو اپنے ساتھ رکھا، وہ امت کے مفاد کو سامنے رکھا، امت کی تکلیفوں کو، ان کے مصائب کو انہوں نے مد نظر رکھا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے غزہ کے اندر جو قیدی آزاد ہوتے ہیں تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے دنیا بھر کے انسانوں کا کہ 25 سال بعد مطلب ہے 40 سال کی سزا اور پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں کی سزائیں بھگتنے والے وہ باہر نکلتے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص وصف دی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ محض آپ قرآن و سنت کو پڑھ کر جو ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ بس نجات پا سکتا ہے اور اس کو جماعت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو انہوں نے خاص کیا اہل السنتی والجماعہ کہ یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت کا جو ہے نا کہ کئی مفاہیم یا مختلف جو ہے اس کے استعمال ہے علم کے اندر، شرعی علم میں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں فرض کے مقابلے میں سنت کا استعمال کیا، یار میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں، فرض میں نے پڑھ لی، میں سنت پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پر وہ سنت مراد نہیں ہے، یا سنت سے مراد طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر سنت سے مراد طریقہ ہے۔ تو اہل السنہ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ٹھیک ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صحابہ کا طریقہ بھی مراد ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری جو چیز ہے والجماعہ کہ یہ جماعت کی حیثیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو جماعت کا مفہوم ہے نا، اس پر ہمارے استاد حامد کمال الدین حفظہ اللہ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ مضامین لکھے ہیں، انشاءاللہ ہم کبھی اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ مختصراً چند باتیں عرض کر دوں کہ جماعت کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ جب مسلمانوں کی خلافت قائم ہو،
مسلمانوں کا امیر موجود ہو، چاہے ایک خلیفہ ہو یا مختلف خلفاء ہوں جیسے اسلامی تاریخ میں رہے ہیں، تو جس علاقے میں جو بھی خلیفہ ہو، مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ان کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں، اس کی بغاوت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کی بغاوت نہیں کرتے، الا یہ کہ جمہور امت جو ہے اس کے خلاف خروج کر دے، یا وہ ایسا کوئی عمل کر لے جس کے نتیجے میں اس کی جو بیعت ہے وہ توڑنی اسلام کا تقاضا ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے جو ہے، یا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کہ بعض علماء سمجھیں کہ یار اس کے خلاف بغاوت کر کے ہم خیر کو لا سکتے ہیں، جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور بعض صحابہ نے سمجھا کہ نہیں، اس کے خلاف نکلنے کے نتیجے میں شر آئے گا، یہ ہٹ نہیں سکتا کیونکہ یہ زیادہ طاقتور ہے، تو اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اوورآل مسلمان جب خلیفہ جو ہے وہ عادل ہو یا کفر کے اوپر قائم اس کا نظام نہ ہو، اسلام کو نافذ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو فائدہ دے رہا ہو، امت کی تباہی کا سبب نہ بن رہا ہو، تو اس صورت کے اندر اس کی جو ہے اطاعت کی جاتی ہے، اس پر اکٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کے خلاف خروج نہیں کیا جاتا کہ اگر مسلمان، اگر بے شک وہ خراب بھی ہو، تو مسلمانوں کے اندر فساد بھی کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے خلاف خروج کرنے کے نتیجے میں مزید فساد پیدا ہو، مزید قتل و غارت پیدا ہو، ٹھیک ہے، مزید کوئی اس سے بڑا شیطان مسلط ہو جائے، تو اس صورت میں بھی علماء اور اہل سنت جو ہیں وہ اس کی اطاعت میں رہتے ہیں، جو خیر مل رہی ہے اسی کو بڑھانے کا عمل کرتے رہتے ہیں، البتہ وہ اصلاح ضرور کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کے گناہ سر عام ہیں بادشاہ کے تو وہ سر عام اس کے اوپر رد کرتے ہیں، اگر وہ چھپ کے کر رہا ہے تو اس کو چھپ کر نصیحت کرتے ہیں، مختلف انداز میں مختلف علماء مختلف اسٹریٹجیز اپناتے رہے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، اس لیے یہ ساری اسٹریٹجیز کے درمیان بعض اوقات ایسے تضاد محسوس ہوتے ہیں جبکہ تضاد ہے نہیں، تو جماعت کا ایک معنی تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا معنی وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ جو صحابہ کی جماعت کے راستے پر ہے، وہ اہل سنہ کے لفظ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک عصر حاضر کے اندر ایک جو ہے، اس کی ہم ایک معنی دیکھتے ہیں کہ جب خلافت موجود نہیں ہے اور مسلمانوں کے اندر مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں، مختلف گروہ کام کر رہے ہیں، مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اپنے آپ کو تنہا نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تنہا نہ رکھیں۔ بعض لوگ یہاں پر وہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ آپ ساری جماعتوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور آپ اگر خلیفہ نہ ہو تو آپ اکیلے ہو جائیں، تو وہاں علماء مراد جو ہے وہ بدعتی جماعتیں لیتے ہیں، ہے نا، اہل بدعت کی جماعت۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کہیں قادیانیوں میں مل جائیں، آپ کہیں یار میں اکیلا رہ رہا ہوں، چلے یار قادیانیوں میں شامل ہو جاتا ہوں، یا قبر پرستوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا غیر اللہ کی پکار لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ نہیں، جو اہل سنت کی جماعتیں ہیں، جو توحید پر قائم ہیں، ان کے جتنے بھی گروہ ہیں آپ ان کے ساتھ قائم رہتے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ وہی رویہ اپناتے ہیں جو آپ خلیفہ کے ساتھ اپناتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ ان جماعتوں کے اندر جا کر فساد نہیں کرتے، آپ ان جماعتوں کے اندر فساد نہیں کرتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اب مزید جو ہے وہ تفرقہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ اصلاح کرتے ہیں، آپ کا ہمارا جو پیٹرن ہے وہ ہے اصلاح کرنے کا، ٹھیک ہے، انقلاب لانا جو ہے وہ ہمارا پیٹرن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا انقلاب کہ جو خود مسلمانوں کے خلاف ہو، گناہ گار مسلمان آپ کہہ لیں، گناہ گار مسلمانوں کے خلاف ہو، یہ جو انقلاب کا یا کیا کہتے ہیں تبدیلی کا یہ جو تصور ہے، یہ بہت نقصان دہ تصور ہے، بہت نقصان دہ اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے، ہم اصلاح کا عمل کرتے ہیں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں تو اصلاح چاہتا ہوں جتنی میری استطاعت ہے، تو ہم اصلاح کا عمل کرتے ہیں ان جماعتوں کے اندر، ہم تنقید بھی کرتے ہیں، ہم ان کی جو شر ہے اس کے اندر رد بھی کرتے ہیں، ہم اس میں ان کے ساتھ بھی نہیں دیتے، اور خیر کے اندر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، خیر اور بھلائی کے کاموں کے اندر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کسی بھی، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں دبئی میں گیا تو وہاں جس قدر مطلب برا ماحول تھا، تو وہاں مجھے مسجد کے اندر تبلیغی جماعت کا ایک حلقہ نظر آیا، اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ احساسات کہ میں وہاں بیٹھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں مطلب کہیں کافروں کے درمیان کسی بہت ہی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ
جو ہے نا یہ اس موقع پر اگر میں یہ کہوں کہ یار ان کے اندر تو یہ والی بدعت ہے، ان کے اندر تو یہ غلطی ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، ان کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو حقیقت میں اس صورت کے اندر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تو مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر رہنا، اسی کے اندر تصور آتا ہے کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے، مساجد کے اندر جماعت، اس میں شامل ہونا، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ امام چاہے گناہ گار ہی فاسق بھی کیوں نہ ہو، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، چاہے بدعتی بھی کیوں نہ ہو۔ امام بخاری نے بھی اس کا باب باندھا ہے اور یہ روایت لے کر کے آئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خوارج نے گھیر لیا، جو باغی تھے، ٹھیک ہے نا، خلیفہ وقت کو قتل کرنے لگے، اور نماز کا ٹائم ہوا اور ان میں سے ایک بندہ آگے ہو گیا، حضرت عثمان سے پوچھا ہم کیا کریں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ فرمایا نماز ان کا اچھا عمل ہے، اس کے اندر ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک کوئی انسان کھلے کفر کے اندر نہ ہو، اس وقت تک آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ نمازیں ادا کرنا، دین کے اجتماعی جتنے بھی کام ہیں، جیسے آپ یہاں پر دیکھیں جتنی تحریکیں کھڑی ہوئیں بر صغیر کے اندر، بہت بڑے بڑے انقلابی عمل ہوئے، ٹھیک ہے، چاہے ہمارے قانون کے اندر جو ہے قرارداد مقاصد کو جو ہے وہ داخل کرنا، پاس کروانا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت کی تحریک ہے، اسی طرح قیام پاکستان کی تحریک ہے، یہ جتنی بھی تحریک تھیں، اب یہ خالص کوئی بڑے مومن قسم کے لوگ نہیں تھے، مختلف قسم کے، بلکہ بعض تو ایسے لوگ تھے جو کھلے کفر کے اندر بھی ان کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس وقت میں مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، امت کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس عمل کے اندر شریک ہوتے ہیں، کیونکہ جو جمہور اس میں شریک ہونے والے تھے وہ مسلمان تھے، وہ اہل توحید تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مسلمان جو ہے، مسلمانوں کی جو اجتماعیت کے اعمال ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو رشیا کے خلاف جہاد لڑا گیا، ٹھیک ہے، اب رشیا کے خلاف جہاد کے اندر مطلب ہے کہ ایک طرف امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، امریکہ تک سپورٹ کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں نے جو اس وقت مسلمانوں کی جماعت نے جو فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ یہاں جو شر ہے، روس جو سرخ ریچھ مسلمانوں کو بمبوڑ رہا ہے اور مسلمانوں کی عصمت دری کر رہا ہے، مساجد کو جو ہے ویران کر رہا ہے، قرآن مجید پر پابندیاں، اور آج بھی جو بدترین صورتحال ہے، آپ دیکھیں امریکہ اور برطانیہ کی وہ مسلمانوں میں وہ برے حالات نہیں ہیں جو آپ یہ روس سے آزاد ہونے والی ریاستوں کے حالات، آج بھی وہ بنیاد جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اسی طرح سے ترکیہ کے اندر آپ دیکھیں جو مطلب یہ فاشسٹ انسان گزرا آتا ترک، ٹھیک ہے، اس نے کس طریقے سے تباہی کی کہ وہ مسلمان ہی محسوس نہیں ہوتے، ایک بڑی تعداد، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں نے وہاں پر یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ محاذ لڑا، اس کی بنیاد بھی یہ الجماعت کا تصور تھا کہ امت کے تمام علماء، جمہور علماء اس کے اندر کھڑے تھے، تو باوجود شر کے پائے جانے کے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں جو قدم ہیں وہ اٹھائے گئے۔ البتہ اس کے اندر یہ کہ مسلمانوں میں جو کمزوریاں ہیں، تحریکوں میں جو کمزوریاں ہیں، اس پر بات نہ کی جائے، نقد نہ کیا جائے، تو یہ بھی ایک غلط انتہا ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ تنقید بھی کریں گے، آپ رد بھی کریں گے، جو کوئی غلط فیصلے ہو رہے ہیں آپ اس کو تنقید کا نشانہ اہل علم بنائیں گے، ٹھیک ہے، اصلاح کی کوشش بھی کریں گے۔ آج کے دور میں تو نئی جماعتوں، نئے اداروں کا قیام بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے، خلیفہ کے مقابلے میں تو نیا خلیفہ کھڑا کرنا اس سے منع کیا گیا، الا یہ کہ وہ کفر میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مسلمان جماعتوں کے اندر آپ اس سے بہتر کوئی آپ کے پاس کوئی آئیڈیا آپ لا سکتے ہیں، لیکن جماعتوں کی تباہی بربادی کا سامان کرنا یہ اسلام کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے بعض مباحث ہیں، اس کی خاصی تفصیل ہے جو ہماری کتب عقیدہ کے اندر ذکر ہوئی ہے، خاص کر کے نماز کے حوالے سے کہ آپ جو ہے وہ نماز ادا کریں، کیونکہ نماز جو ہے وہ آپ کو کہ تمام دینی اعمال کو ایک ترتیب دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نماز کسی کے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کی دعوت بھی کرتے ہیں، پھر آپ جہاد بھی کرتے ہیں، پھر آپ مسجد کو آباد بھی کرتے ہیں، پھر آپ سوسائٹی کے پورے، کیونکہ مسجد یہ وہ کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتب عقیدہ کے اندر باقاعدہ ہمارے ائمہ نے اس چیز کو خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے گا، چاہے وہ جماعت کروانے والا بدعت کا مرتکب بھی کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ بدعت کفر اور شرک کے درجے کو نہ پہنچے۔ اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اگلا جو مبحث ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو اللہ رب العزت کی صفات سے متعلق ہے اور ایمانیات سے متعلق ہے۔ آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ اس پر ہم آتے ہیں۔